سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ واصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام نبی رحمت شفیع امت فخر آدم و بنی آدم نور مجسم احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بلند میں جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، حضور قبر میں بھی آسرا ہے اور میرے آقا حشر میں بھی آسرا ہے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم جس مسجد میں نماز جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں، جامعہ مسجد صوفی عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم جس مسجد میں ہیں ساتھ ہی ہمارے عظیم سلسلہ چشتیہ صابریہ کی درگاہ ہے، جس میں دو بزرگ آرام فرما ہے۔ ایک خواجہ خواجگاں آفتاب چشت امین فیوزات صابریہ حضرت خواجہ صوفی عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے صاحبزادے منبع فیوزات چشتیہ صابریہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی صابری، اور آج سے حضرت خواجہ خواجگاں امین فیوزات چشتیہ صابریہ منظور نظر زہد الانبیاء حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صوفی عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک شروع ہو رہا ہے۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آج ہم اولیاء کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے
تاکہ جو فیض اس درگاہ پہ حضور خواجہ غریب نواز سے لے کر قطب پاک تک اور قطب پاک سے لے کر حضرت بابا فرید تک اور بابا فرید سے لے کر تاجدار کلیر حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک، جو ساری ہستیوں کا فیض آج اس مزار انور پہ نازل ہوگا، برسے گا، اترے گا، اس فیض کے کچھ قطرے اللہ ہمارے دامن کو بھی عطا فرمائے۔ آج کچھ بنیادی باتیں عرس کے حوالے سے اور اولیاء کی عظمت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم فرمایا اور ساتھ ہی اس کی جزا کا ذکر کیا۔ عام طور پہ وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو بالکل ساتھ ہی جزا کا ذکر نہیں کرتا۔ یہاں اللہ نے ایک لفظ میں حکم دیا اور اگلے لفظ میں اس کی جزا کا ذکر کیا کہ یہ کام کرو، اس کی جزا یہ ہے۔ اب حکم کیا ہے اور جزا کیا ہے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِی، محبت سے کہیے ذرا، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو۔ ایک لفظ میں حکم ہے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، اگلے لفظ میں جزا بیان کی، فرمایا تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک لفظ میں حکم ہے، اگلے لفظ میں جزا ہے۔ مالک نے ادھار نہیں رکھا، کہا بس تم میرا ذکر کرو، تمہارا ذکر کرنے میں دیر ہے، ادھر تم میرا ذکر شروع کرو، ادھر میں تمہارا ذکر بلند کر دیتا ہوں۔ مطلق حکم ہے، حالانکہ وہ ہمارے ذکر کا محتاج، بولیے، ہم اس کا ذکر نہ بھی کریں وہ پھر بھی اللہ ہے۔ کائنات میں کوئی اس کا ذکر نہ کرے وہ پھر بھی اللہ۔ اس کی الوہیت میں، اس کے مالک ہونے میں، رازق ہونے میں، خالق ہونے میں اگر کوئی بھی اسے اللہ نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، ہمیں وجود بخشا، زبان بخشی، عقل بخشی، شعور بخشا، دماغ بخشا، سوچ بخشا، پھر زبان کو بولنے کی طاقت بخشی، یہ سارا کچھ عطا کر کے کہتا ہے اب تم میرا ذکر کرو، اب تم میرا ذکر کرو۔ مولا ہم تیرا ذکر کریں، ملے گا کیا؟ جزا کیا ہے؟ فرمایا اذکرکم، میں پھر تمہارا ذکر کروں۔ اور یہاں بات قابل توجہ ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، مطلق کہا فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو۔ حدیث پاک میں اس کی شرح ملتی ہے۔ اللہ نے کوئی کنڈیشن، فرمایا تمہارا دل کرے تو کھڑے ہو کے کرو، تمہارا دل کرے بیٹھ کے کرو، تمہارا دل کرے لیٹ کے کرو۔ ہاں اتنا ہے، اگر مجھے تنہائی میں میرا ذکر کرو گے میں بھی تمہارا ذکر تنہائی میں کروں گا۔ تم میرا ذکر بندوں میں کرو گے میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا۔ تم میرا ذکر فرش پہ کرو گے میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا۔ تم محفل سجا کے کرو گے میں عرشی بلا کے کروں گا۔ ارے تم میرا ذکر امت مصطفیٰ کے سامنے کرو گے میں تمہارا ذکر محبوب مصطفیٰ کے سامنے کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی اذکر، بس تم میرا ذکر کرو۔ بولیے ذرا، تم میرا ذکر کرو، بس ذکر کرنا تمہارا کام ہے، پھر میں رب تمہارے ذکر کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا، مٹنے نہیں دوں گا۔
اور یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، آج جتنے بھی صاحبان مزار ہیں نا، ان کے عرس منائے جاتے ہیں. کبھی داتا علی حجویری کا عرس، کبھی حضور خواجہ غریب نواز کا عرس، کبھی بابا فرید کا عرس، کبھی کسی ولی کا، کبھی کسی ولی کا، کبھی گولڑا شریف کا عرس، کبھی سیال شریف والوں کا عرس، کبھی علی پور سیدہ شریف والوں کا عرس، یہ نقشبندیوں کا عرس، یہ چشتیوں کا عرس، یہ قادریوں کا عرس، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس. یہ عرس منائے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ عرس کیوں منائے جاتے ہیں، کیسے منائے جاتے ہیں، یہ حق فرید یا فرید کی صدائے، یہ سب کیا ہے؟ ارے نادان، یہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں رب ہو کر تمہیں یاد کروں. وہ یاد کرتا ہے، وہ بندوں کی یاد مٹنے بولیے نہیں دیتا. اب قرآن اٹھائے، اس نے پورے قرآن میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا. 90 آیات ہیں. کتنی؟ 90 آیات ہیں، جن آیات میں اللہ نے ولیوں اور ولیوں کی ولایت کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم کی 90 آیات. اور پھر آپ قرآن پڑھیں، بلکہ کئی ولیوں کے نام پہ صورتیں اتاری ہے. کہیں حضرت مریم کا ذکر، بھئی حضرت مریم ولیہ تھی یا نہیں؟ کہیں حضرت مریم کا ذکر، کہیں وہ آصف بن برخیہ کا ذکر، کہیں حضرت لقمان کا ذکر، کہیں اللہ نے حضرت خضر کا ذکر، کہیں اصحاب کہف کا ذکر، کہیں اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کا ذکر کیا، کہیں اللہ نے حضرت ہاجرہ کا ذکر کیا. بلکہ اللہ نے وہ 2 بچوں کا باپ، اللہ نے فرمایا قال ابوہما صالحا، بچوں کا باپ جو ولی گزرا تھا، اللہ نے اس ولی کی ولایت کا ذکر بھی کر دیا. قرآن ولایت سے بھرا ہے. ولیوں کا ذکر، جگہ جگہ اپنے ولیوں کا ذکر اللہ نے کیا. اب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ عرس کیوں منائے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی آپ کے سامنے رکھوں. بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ نے بندوں سے کیا وعدہ. وہ حضرت خواجہ خواجگان تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عام مریدوں کے ساتھ گئے پاک پتن. کہاں گئے؟ پاک پتن شریف گئے. تو کچھ مرید ساتھ نئے آئے تھے جو پاک پتن پہلی دفعہ آئے تھے. تو آپ پاک پتن کی حدود میں قدم رکھے نا، ہر طرف سے صدا آتی ہے اللہ محمد 4 یار. ذرا آواز آئے، ذرا ایک دفعہ بلند آواز، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید. یہ آواز آ رہی تھی. کچھ مرید نئے نئے تھے، انہیں بات سمجھ نہ آئی. عرض کرنے لگے حضور ولی کی بارگاہ ہے، 7 مسجد ہے، یہ لوگ حق فرید یا فرید کیوں کر رہے ہیں؟ حق فرید یا فرید، یہ صدا کیوں آ رہی ہے؟ تاجدار گولڑا نے مسکرا کے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے. اللہ وعدے کو پورا کر رہا ہے. حضور کون سا وعدہ؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے. اب فرید زمین میں چلا گیا، اللہ نے مخلوق کو فرید کے ذکر پہ لگا دیا. یہ عرس اس لیے ہے اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ کیا ہوا ہے. اور یاد رکھیں اللہ فرماتا بندے تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر کی ایک صورت ہے
اس لفظ پہ توجہ کیجئے گا. فرمایا میں تیری قبر کو قبر نہیں رہنے دوں گا، میں تیری قبر کو مزار بنا دوں گا. قبر اور مزار میں فرق ہوتا ہے. مزار اس قبر کو کہتے ہیں جس کی زیارت کی جائے. مزار سے زیارت، زیارت سے لفظ مزار بنا ہے، جس کی زیارت کی جائے. اور جب اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے. پھر اس کی زیارت فرش والے بھی کرتے ہیں، اس کی زیارت عرش والے بھی کرتے ہیں. وہ مزار بن گیا. اور ہم مناتے ہیں عرس. کیا مناتے ہیں؟ بولیے عرس. اب یہ عرس آیا کہاں سے ہے؟ کہاں سے نکلا؟ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام استاذ مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے گمکول شریف میں ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ہم تو سال بعد عرس کرتے ہیں نا. کتنی دیر بعد؟ سال بعد. جب وصال کا وہ لمحہ پلٹ کے آتا ہے ہم اس دن عرس کرتے ہیں. مگر اللہ کا ولی جب قبر میں جاتا ہے نا اس کی زندگی جب قبر میں شروع ہوتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ عرس میں گزرتا ہے. ہمارے لیے سال بعد عرس ہے، ولی کی قبر میں ایک ایک لمحہ عرس ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ عرس کہاں سے آیا؟ یہ لفظ ہمیں مصطفیٰ نے عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے عطا کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب اللہ کا ولی مومن حضور کا غلام قبر میں جاتا ہے نا اور فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں اور جب وہ سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، سوال کی تفصیل میں نہیں پڑتا میں، جب سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے فرشتے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کے جواب ٹھیک ہے، امتحان میں پاس ہو گیا. پھر اس اللہ کے بندے کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. حدیث پاک ابن ماجہ کے لفظ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب اس حدیث میں یہ تشبیہ کیوں دی گئی دلہن کی؟ اس لیے کہ دلہن جب بیاہ کے اپنے گھر آتی ہے اسے اطمینان ہو جاتا ہے میرا پچھلا سفر مکمل، اب نیا سفر شروع ہو رہا ہے، اب میں اپنے گھر پہنچ گئی ہوں، اب یہاں کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. جب ولی زمین سے زمین میں جاتا ہے ولی مطمئن ہو جاتا ہے. اب وہ لمحے شروع ہو گئے، ہر لمحہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہوگی یا خدا کی بارگاہ، مطمئن ہو جاتا. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عرس ہو جاتا، ایک ایک لمحہ. اور پھر ہم سال بعد مناتے ہیں. کتنی دیر بعد؟ سال بعد. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک دو چار نہیں کثیر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال غزوہ احد کے شہداء کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے. ہر سال. حالانکہ احد زیادہ دور نہیں ہے، حضور چاہے ہفتے میں جا سکتے، مہینے بعد جاتے، 15 دن بعد جاتے، نہیں پورے سال بعد. جب وہ دن آتا جس دن وہ شہید ہوتے حضور اس دن جاتے. وہ گھڑیاں آتی جن لمحوں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا حضور ان گھڑیوں میں جاتے، ان لمحوں میں جاتے، اسی دن جاتے. اور جب تک آقا ظاہری طور پر حیات رہے حضور ہر سال شہداء احد کے مزار پہ جایا کرتے تھے. اور جب حضور کا وصال ہو گیا تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ آئے
تو آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر سال حضرت ابو بکر صدیق جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کا وصال ہوا, حضرت عمر آئے, آپ بھی ہر سال جاتے. حضرت عثمان آئے, ہر سال جاتے. مولا علی آئے, ہر سال جاتے. چلتے چلتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا. فرماتے مجھے پتا چلا کہ حضور بھی جایا کرتے تھے, خلفاء بھی جایا کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز فرماتے پھر میں بھی ہر سال جایا کرتا تھا, ہر سال. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے میں ایک سال نہ جا سکا, ایک سال نہ جا سکا. فرماتے جس سال میں نہیں گیا میرے خواب میں حضرت امیر حمزہ تشریف لے آئے. ہائے ہائے ہائے, ہر سال جاتے. جس سال نہیں گیا اس وقت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے خواب میں آئے. اور عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں, حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جب یاری پکی ہو جائے پھر چھٹی نہیں کرتے. اس سال تم آئے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مزار کو بھی ہر سال آنے والوں کی خبر ہوتی ہے. کون آتا ہے, کس نیت سے آتا ہے. صاحبان مزار کو اس بات کی بولیے خبر ہوتی ہے. اور اس پر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے, جو کوئی مزار پہ زیارت کے لیے آتا ہے نا, یاد رکھے اسے فیض ضرور ملتا ہے. فیض, اسے فیض جو یہاں سے سفر کر کے حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جائے. داتا کو خبر بھی ہے کہ کون آیا ہے, کس نیت سے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے. انہیں خبر ہے جو جس ولی کی بارگاہ میں جاتا. صاحب مدار جانتا ہے. ہمارے خواجہ صوفی عبد الحکیم صاحب رحمت اللہ تعالی 52 سال, کتنے سال؟ 52 ایئرس, 52 سال ہر جمعرات کو داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. لوگ جاتے ہیں, سب جو یہاں آتا ہے انہیں خبر ہے, وہاں جاتا ہے انہیں خبر ہے. کوئی ولی ہو وہ کہیں ہو, جب مزار کی زیارت کے لیے جایا جائے وہ ولی زائر کے حالات کو بھی جانتا. میں اس پر ایک حدیث پاک, بلکہ 2 حدیث, کہ قبر فیض, بولیے اونچا بولیے, قبر فیض 2 دلیلیں پیش کروں گا. ایک تو بخاری مسلم سے ہے, ایک طبرانی سے ہے. جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں, اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب ہے. جب حضور کے روضہ انور میں جاؤ نا, سرکار کی بارگاہ میں سلام کے لیے داخل ہوں, آپ کی نظر جالی مبارک پہ پڑے, وہاں ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے, آپ ضرور غور سے دیکھیے گا. جا کے دیکھنا نصیب ہو یا تصویر پہ, حضور کی جالی مبارک پہ ایک حدیث لکھی ہے, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اے میری قبر کی زیارت کرنے والے, من زار قبری, جو میری قبر کی زیارت کرے گا, آقا ہوگا کیا؟ فرمایا وجبت لہو شفاعتی, زیارت کرنے والے پر مجھ مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو جاتی, واجب. اور ایک طبرانی کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قبر فیض کیسے دیتی ہے. امام طبرانی نے اس کو نقل کیا اور اس کے راوی ہیں حضور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے حضور نہ کسی سفر پہ گئے. کہاں گئے؟ سفر پہ. ایک بدو کے پاس ٹھہرے, دیہاتی تھا, اس نے سرکار کی بڑی خدمت کی. حضور اس کی خدمت سے خوش ہو گئے اور فرمایا کہ تم بھی کسی دن مدینے ضرور آنا. میری خدمت کی ہے, دل خوش ہوا کہ تم بھی کبھی مدینے.
ضرور آنا. مولا علی فرماتے کچھ عرصہ گزرا، ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ وہی بدو مسجد میں داخل ہوا، وہ جس نے حضور کی خدمت کی. آیا، سرکار ملے، خدمت تواضع کی، بیٹھے. حضور نے پوچھا بھئی کیسے آئے ہو؟ کیا پوچھا؟ کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں زیارت کرنے آیا ہوں. مقصد کیا تھا آنے کا؟ زیارت. سرکار خوش ہوئے، فرمایا آ گئے ہو، جو مانگنا ہے مانگ لو. دریائے رحمت میں جوش آیا. اب تنگ یہ دامات پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. ارے یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت سے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اور اعلیٰ حضرت فرماتی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور اگلا مصرع سمجھنے والا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. فرماتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں. نہیں، جب سرکار سے مانگا جائے نا، حضور نے کبھی نہ نہیں کی. نہ، اس بارگاہ میں انکار ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقات. فرمایا مانگ جو دل کرتا ہے. مولا علی فرماتی ہم نے جب دیکھا نا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، ہم نے سوچا کہ اب یہ جنت پکی کرے گا، جنت پکی کرے گا. سرکار نے کہا مانگ. مولا علی فرماتی ہے مگر افسوس بندہ چھوٹا تھا، سوچ چھوٹی تھی، مانگ نہ سکا. حضور نے فرمایا مانگ. کہتا سرکار مانگ لوں؟ فرمایا مانگ. عرض کی حضور مجھے ایک اونٹ دے دے. سرکار مسکرائے، فرمایا اونٹ دیا اور بھی کچھ مانگ. ہائے 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 ہائے. اونٹ دیا، اس کا مطلب ہے سرکار نوازنا چاہ رہے ہیں مگر اسے مانگنا اور بھی کچھ مانگ. مولا علی فرماتے اب ہم نے سوچا کوئی پچھڑوں کو بخشوائے گا، اگلوں کو جنتی کرے گا، اپنی جنت پکی کرے گا، لیکن اب بھی مانگنا نہیں آیا. فرمایا مانگ. کہتا سرکار اونٹ دے دیا، اب رستے کا خرچ بھی دے دے. جتنی سوچ تھی مانگنا، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. جولی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جس کی جتنی جولی ہو وہ اتنا ہی مانگتا ہے. سرکار نے پہلے کہا اونٹ دے دیجئے، فرما دیا. پھر کہا مانگ. اس نے کہا سرکار خرچہ. سرکار مسکرائے، فرمایا تم سے تو حضرت موسیٰ کی قوم کی مائی اچھی تھی. وہ مائی، صحابہ کہتے یا رسول اللہ کون سی بڑھیا؟ کان کھڑے ہوئے. فرمایا جب حضرت موسیٰ ہجرت کرنے لگے نا، مصر سے مدائن کی طرف ہجرت کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ دریا کے کنارے
میرے پیغمبر حضرت موسیٰ حضرت یوسف کا مزار ہے. کس کا؟ تم وہاں جاؤ اور وہاں یوسف کا تابوت ہے، اس مزار سے تابوت نکال کر یہ ساتھ لے کے جانا. اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ تابوت لے جانا ہے، یہ نہیں بتایا کہ مزار کہاں ہے. اب حضرت موسیٰ تلاش میں نکلے. کس کی؟ یوسف کے مزار کی. نکلا کون ہے؟ موسیٰ. تلاش کر رہے ہیں مزار یوسف. تو اس کا مطلب یہ ہے مزار کی تلاش کرنا نبیوں کی سنت ہے، اور یہ سنت اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے. ہم تلاش کرتے، ہم لاہور جا کے کہتے ہیں داتا کا مزار کہاں ہے، ہم پوچھتے ہیں بحر علی کا مزار کہاں، ہم ساہیوال پوچھتے ہیں یہاں پاک پتل کو رستہ کون سا جاتا ہے. یہ سنت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم ولیوں کے مزار کی تلاش میں نکلتے. اب حضرت موسیٰ تلاش کر رہے. عرض کی مولا حکم تو دے دیا، یہ بھی بتا مزار کدھر ہے. فرمایا موسیٰ یہ خود تلاش کرنا ہے. اب نبی کو سب خبر ہوتی ہے، اللہ نبی کی آنکھ سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے، لیکن یہاں حکمت کچھ اور تھی. جناب موسیٰ تلاش کر رہے، ادھر ادھر کنارے کے ساتھ ساتھ کہاں ہے قبر یوسف، کہاں ہے قبر یوسف. چلتے چلتے کچھ لوگ ملے. فرمایا یہاں حضرت یوسف کا مزار ہے، میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے. کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں نہیں خبر، ایک بوڑھی عورت ہے صرف اسے پتا ہے. بوڑھی عورت صرف اسے پتا ہے. جناب موسیٰ نے فرمایا وہ سے بلاؤ. حضور وہ عمر رسیدہ ہے، آ نہیں سکتی، خود جانا پڑے گا. حضرت موسیٰ چلے. آئے کس لیے؟ مزار کا پتہ پوچھنے چلے. بڑھیا کے دروازے پہ پہنچے. اماں جی باہر آئے. اماں جی قبر یوسف کا پتہ ہے؟ فرمایا پتہ ہے. مجھے بتائے کدھر ہے، میں نے تابوت نکال کے لے جانا ہے. مائی نے حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھا. فرمایا ایسے تو نہیں بتاؤں گی، قیمت لگے گی، مفت نہیں بتانا، وہ خرچہ لگے گا. اما میں موسیٰ کلیم اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مجھے نہیں بتائے گی، مجھ سے قیمت. فرماتی کوئی اور ہوتا تو مفت بتا دیتی، کوئی اور ہوتا بتا دیتی. قیمت اسی لیے رکھی ہے کہ آپ آئے ہیں. اچھا میں بتا قیمت کیا؟ فرمایا سنیے، جنت میں مجھے وہ محل چاہیے جس کے ساتھ والا محل حضرت موسیٰ کا ہو. آئے آئے بھئی بڑھیا نے مانگا ہے، مزہ آیا کہ نہیں مزہ آیا؟ ایسے مانگتے. جنت میں محل چاہیے کون سا؟ بالکل موسیٰ کے پڑوس، یعنی کاند سانجی ہو گئے، دیوار ایک، ادھر میرا محل، ادھر جناب موسیٰ کا محل. حضرت موسیٰ نے بوڑھیا کا چہرہ دیکھا، کہ جنت تک تو بات ٹھیک ہے، اگلی شرط رہنے دے. بڑھیا نے لاٹھی کا سہارا لے کے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر کسی اور سے پوچھ لو. آئے 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 ٹھیک ہے پھر کسی. تکرار ہوئی.
وہ بزد ہے، محل وہ چاہیے. اب یہ آقا سنا رہے ہیں، تبرانی کے لفظ ہے، محل وہ چاہیے جس کے پڑوس میں موسیٰ ہو. جب 2-4 مرتبہ تکرار ہو نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی راوی ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ جو مانگتی ہے ہاں کر دے، جو مانگتی ہے ہاں کر دے. مولا جنت مانگ رہی ہے، جنت میں میرا پڑوس مانگ رہی ہے، فرمایا ہاں کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے. عطا رب کرے گا. شرط مانی، پتہ بتایا، پھر تابوت نکلا. یہاں ایک لمحہ روک کے بتائیے، قوم بنی اسرائیل کو، اس بڑھیا کو حضرت یوسف کے مزار کا فیض ملا کہ نہیں ملا؟ یہ سارا فیض مزار کا تھا، مزار یوسف کا تھا. اب گھر جا کے ضرور سوچئے گا، اگر قوم بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کو مزار یوسف کا فیض مل سکتا ہے، امت مصطفیٰ کو مزار مصطفیٰ کا بھی فیض مل سکتا ہے. ہم غلاموں کو مزار فرید کا بھی فیض مل سکتا ہے، ہمیں مزار حجویری کا بھی فیض مل سکتا ہے. ہمارے لینے میں کمی ہو سکتی ہے، مالک کے دینے میں کوئی کمی. یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ہم مانگتے ہیں مگر سلیقہ. اچھا یہ عرس کے دن ہے نا جی، جس کا بھی صاحب عرس ہو خاص انوار و تجلیات ہوتی ہیں. بڑے بڑے بزرگوں نے اس پہ لکھا کہ صاحب عرس اس رات اپنی قبر میں اکیلا نہیں ہوتا، انوار کی رمجھم ہوتی ہے، اولیاء کی آمد ہوتی ہے، مانگنے کی گھڑی ہے. مگر حقیقت یہ ہے ہمیں مانگنا. اس دیہاتی کو حضور نے کہا کہ تجھ سے بڑھیا اچھی. ایک اور صحابی کو حضور نے کہا تھا سل ربیہ، ربیہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ پھر حضرت ربیہ نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ حضور جس طرح یہاں وضو کرواتا ہوں، خدمت خاص پہ میں مامور ہوں، اسی طرح جنت میں بھی خدمت خاص عطا فرما دے. حضور نے عطا کیا، حضور نے عطا کیا. یاد رکھے جب بھی مانگے، آپ جہاں جہاں بیعت ہے پیر خانے پہ، دعا تو اللہ سے ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ دعا کسی ولی سے بولیے نہیں ہوتی، دعا حضور سے بھی نہیں ہوتی، دعا صرف اللہ سے. مگر اگر آ جائے نا وسیلہ تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی. یہ بزرگوں کے مزار پہ جا کے ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں. میرے دوستو، جب بھی مانگے پھر دنیا نہ مانگے، پھر قبر مانگے، حشر مانگے اور جنت کی نعمتیں مانگے.